راجہ پرویز اشرف قومی اسمبلی کے نئے اسپیکر منتخب ہو گئے ہیں اور اس وقت وہ اسپیکر کی کرسی پر بیٹھ چکے ہیں، جس کے بعد ایوان جی بھٹو کے نعروں سے بھی گونج اٹھا اور اس سے پہلے ایاز صادق نے یہ حلف لیا ان سے۔ قومی اسمبلی آف پاکستان میں رب ذوالجلال کے سامنے انتہائی انکساری اور عاجزی کے ساتھ سر کو جھکاتا ہوں، جس نے اپنے ایک ادنا بندے کو ایسے باوقار منصب پر بٹھایا۔ میں اپنے قائد سیاست پاکستان کے مرد حر جناب آصف علی زرداری اور آرڈر ان دی ہاؤس پلیز، خاموش۔ اور قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید جمہوریت محترمہ بے نظیر بھٹو سمیت جمہوریت کے ہزاروں شہیدوں کے وارث جناب بلاول بھٹو زرداری کا، جنہوں نے خطہ پوٹھوار کے ایک سیاسی کارکن کو اس کرسی کا اہل جانتے ہوئے مجھے نامزد کیا۔ میں قائد ایوان وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب، پارلیمانی زعماء جناب اسد محمود صاحب، جناب مقبول صدیقی صاحب، جناب خالد مگسی صاحب، جناب اختر جان مینگل صاحب، جناب طارق بشیر چیمہ صاحب، جناب غوث بخش مہر صاحب، جناب نوابزادہ شاہ زین بھگٹی صاحب، جناب امیر حیدر ہوتی صاحب، جناب اسلم بھوتانی صاحب، جناب علی نواز شاہ صاحب اور جناب محسن داوڑ سمیت اس معزز ایوان کے ایک ایک رکن کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ سب نے جمہوریت، حق اظہار رائے اور اس معزز ایوان کی سربلندی کی جدوجہد میں شامل اپنے ایک دیرینہ ساتھی کو اہل پاکستان کی امنگوں کی ترجمان 15ویں قومی اسمبلی کے 22ویں اسپیکر کے طور پر بلا مقابلہ منتخب کیا۔ وطن عزیز، پاکستان کے ڈائمنڈ جوبلی سال میں یہ انتخاب اس لحاظ سے بھی تاریخ ساز اور یادگار ہے کہ یہ ہماری ملکی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم کو اس محترم منصب کا اہل جانا ہے۔ سو آج ہم نے اپنی پارلیمانی تاریخ میں ایک نئی رسم کا آغاز کیا ہے، جہاں محض اقتدار کا جاہ و جلال ہی ہمارا مطمع نظر نہیں، بلکہ اس معزز ایوان کی توقیر اور تعظیم بھی ہمارے پیش نظر ہے۔ بطور اسپیکر میں سمجھتا ہوں کہ یہی میرا سب سے بڑا چیلنج ہوگا۔ میرے پیش نظر برطانوی تاریخ کے نامور مدبر اور دارالعوام کے مشہور اسپیکر ولیم لینتھل کے وہ تاریخی الفاظ بھی ہیں جب 1642 میں طاقت کے نشے میں چور ایک جابر بادشاہ چارلس اول کے سامنے اسپیکر لینتھل اپنے 5 ممبران کے تحفظ کے لیے سینہ سپر ہو گیا اور بادشاہ کو 2 ٹوک الفاظ میں بتایا کہ اس ایوان میں نہ تو میری اپنی کوئی آنکھ ہے جو دیکھ سکے، نہ ہی اپنی کوئی زبان ہے جو بول سکے،
मां सिवाय इसके जो ये ईवान मुझे दिखाता है और मुझसे बुलवाता है, इस ईवान में मैं फ़क्त इस ईवान का खादम और वफादार हूँ। यह है स्पीकर का वो जो किरदार जो 450 साल के बाद भी तारीख का हिस्सा है। स्पीकर के ओहदे से तवक्को की जाने वाली तमाम तर गैर जानबदारी, इस अहम मनसब से वाबस्ता बुर्दबारी और ईवान और उसके मेंबरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए स्पीकर के तौर पर कस्टोडियन ऑफ द हाउस की तमाम रवायत सिर्फ़ और सिर्फ इस एक वाक़े से बरामद होती है। यही वजह है कि ना हमारे आइन, ना ही हमारी कौमी असम्बली के क़वादो ज़वाबित में कहीं भी कस्टोडियन का लफ्ज़ मौजूद है, लेकिन ये किरदार स्पीकर के मनसब का लाजमी जुज़ है। मैं ये कैसे भूल सकता हूँ कि जिस कुर्सी के लिए आज इस मुअज़्ज़ज़ ईवान ने मेरा बिला मुकाबला इंतखाब किया है, उसी मनसब पर सबसे पहले क़याम पाकिस्तान से भी 3 रोज़ कबल 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की पहली आइन साज असम्बली ने बाबाए कौम हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जना को बिला मुकाबला अपना पहला सरबराह मुंतखब किया। और इसी मसनद पर यह ईवान शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो को भी मुंतखब कर चुका है। अपने इंतखाब के मौके पर किया गया कायद आज़म का खिताब, जहाँ मुमलकत पाकिस्तान का पहला सरकारी और कौमी आइनी बयानिया है, वहाँ रियासती ढांचे में मुकन्नना के मरकज़ी किरदार पर भी मोहर तस्दीक सब्त करता है। इस खिताब में बानी पाकिस्तान ने 2 टोक अल्फाज में फरमा दिया था कि याद रखिए, आप खुद मुख्तार कानून साज इदारा हैं और आपको ही तमाम इख्तियारात हासिल है। सो मुझे ये कहने में कोई बात नहीं कि बतौर स्पीकर मेरी पहली जिम्मेदारी इस ईवान की खुद मुख्तारी, इसको हासिल इख्तियारात का तहफ़्फ़ुज़ होगा। मेरी नाक़िस राय में ऐसे तभी हो सकता है जब ममलकत और अवाम को दरपेश तमाम अहम मसाइल का फ़ैसला इस ईवान में हो, बंद दरवाज़ों के पीछे नहीं। जब आईने पाकिस्तान की दफ़ा 91 की ज़ैली शिक 6 की हकीकी रूह को सामने रखते हुए तमाम वफाकी काबीना सिर्फ़ और सिर्फ इस मुअज़्ज़ज़ ईवान को जवाब दे, किसी फ़र्द वाहिद को नहीं। जब हुकूमत वक्त अवाम के इन मुंतखब नुमाइंदों की राय को मुकद्दम जाने और अपनी पॉलिसियाँ पूरी दयानतदारी से इस हाउस में और इससे मुंसलिक कमेटियों को सामने रखे, इस पर मुसल्लत न करें। जब ईवान को ताकत का सरचश्मा समझा जाए, रबर स्टैंप नहीं। हमें याद रखना होगा, अहले पाकिस्तान ने मुमलकत के मसाइल का हल तलाश करने के लिए इस ईवान को मुंतखब किया है। सो मसाइल का हल बाहमी मुशावरत और मुकालमे में है, नफ़रत, अदम बर्दाश्त और नारे की सियासत में नहीं। बहैसियत सियासी कारकुन मेरी तरबियत एक ऐसी जमात में हुई है जिसके कायद शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो ने 10 अप्रैल 1973 को पहले मुतफ़िका आइन की मंजूरी पर फरमाया था कि हमें एक ऐसा सियासी मुआशरा कायम करने की ज़रूरत है जहाँ मकालमे को फ़रोग़ दिया जाए, मुनाफरत को नहीं। जहाँ मुख्तलिफ़ ख़यालात में समझौता हो, महाज आराई नहीं। जहाँ कौमी इत्फ़ाक़ राय को फ़रोग़ दिया जाए, नफाक को नहीं। और ये तो तभी हो सकता है जब हुकूमत अदबी अक्सरियत की बुनियाद पर नहीं बल्कि सबको साथ लेकर चलने की बुनियाद पर की जाए। गुज़िश्ता 3.5 बरसों में हम ये तवातर से कहते आए हैं कि ये ईवान नामुकम्मल है अगर इसमें अपोजिशन की आवाज़ शामिल नहीं। आज बतौर स्पीकर मैं इसे अपना फ़र्ज़ समझता हूँ कि इस ईवान में अपोजिशन की आवाज़ किसी भी हीले आजमाई से दबाई न जाए, बल्कि उसे सुना जाए और उसका एहतराम किया जाए। हमें मसाइल को इस ईवान में लाना है
اور اس ایوان سے باہر لے جا کر عوام کو تقسیم نہیں کرنا. سو انگریزی کا یہ مشہور مقولہ ہے, دی میجورٹی may have its way but the opposition must have its say. ہمیشہ پیش نظر ہمیں رکھنا ہوگا. ریاست کے اداروں کے درمیان ادب اور باہمی مشاورت آئین پاکستان کی روح ہے. تمام اداروں کو اپنے دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کی مدد اور رہنمائی کرنی چاہیے. اس حوالے سے پارلیمان کی تمام پارلیمانی اور قائمہ کمیٹیوں کو فعال اور مضبوط کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہی اس ایوان کی حقیقی طاقت ہے. فی زمانہ پارلیمانی سفارتکاری ممالک کے درمیان مسائل کے حل کا بہترین ذریعہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس ایوان میں موجود ایسے کئی زیرک اور مدبر شخصیات موجود ہیں جن کے ذریعے ہم خطے اور عالمی سطح پر پاکستان اور اس کے جمہوری اداروں کا وقار بلند کر سکتے ہیں. پارلیمانی فرینڈشپ گروپس اور بین الپارلیمانی اداروں میں ہماری بھرپور شرکت سے یہ ہدف حاصل کیا جا سکتا ہے. ایک فعال پریس کے بغیر ایوان مکمل نہیں. سو میں پارلیمانی رپورٹرز ایسوسی ایشن کے بھرپور تعاون کا مشتاق ہوں اور سینئر صحافیوں کی رہنمائی بھی چاہوں گا. یقین رکھیے یہ ایوان حق کے اظہار رائے کا نگہبان اور محافظ ہے. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے ایک فعال اور متحرک سول سوسائٹی کو حقیقی جمہوریت کی اساس قرار دیا. سو بطور سپیکر میری کوشش ہوگی کہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پارلیمنٹری سروسز کے پلیٹ فارم سے بار کونسلوں، انسانی حقوق کی تنظیموں، مزدور تنظیموں اور طلبہ یونین سے اس پارلیمان کے روابط بحال رکھے جائیں. خواتین کی مؤثر شمولیت اس اسمبلی کی کامیابی کا راز ہے. میں توقع کرتا ہوں کہ خواتین ارکان پوری تندہی سے ایوان کی کارروائی میں حصہ لیں گی اور خواتین ارکان کی پارلیمانی کاکس کے ذریعے پاکستان کی عورت کے حقوق کا دفاع کریں گے. اقلیت ارکان اور نوجوان ارکان اسمبلی کو میں اپنی حقیقی طاقت سمجھتا ہوں، کیونکہ ان معزز ارکان سے میں توقع رکھتا ہوں کہ عوام کے پسے ہوئے طبقات کے مسائل کو وہ بلا خوف و خطر اس ایوان کے سامنے رکھیں گے. معزز ارکان، پاکستان وقت کے ایک اہم دورہائے پر کھڑا ہے. اسے فیصلہ کرنا ہے کہ اسے نا امیدی کے اندھیروں سے نکل کر ایک حقیقی روشن خیال، سب کو ساتھ لے کر چلنے والے اور ترقی پسند پاکستان کو منتخب کرنا ہے، یا بہتان تراشی اور منافرت کی نظر ہو کر تقسیم در تقسیم ہو جانا ہے. اور یہ فیصلہ بطور عوام کے منتخب نمائندے آپ سب کو کرنا ہے. مجھے اپنی متحد قومی قیادت کی صلاحیتوں پر کامل یقین ہے. سو میرا ایمان ہے امانت نور جن کے سینوں میں زندہ ہے وہ صرف وہ حرف یقین لکھیں گے. امانت نور جن کے سینوں میں زندہ ہے وہ حرف یقین لکھیں گے. ہماری تقدیر اور کوئی نہیں لکھے گا، ہم لکھیں گے. آپ کی بہت مہربانی. شکریہ. پاکستان پائندہ باد. پاکستان